کہ تصوف کیا ہے؟ پیورٹی کا نام ہے، صدق دل کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں صدق ہو، اللہ کریم کی بندگی میں بندے کو صدق نصیب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. ہم بچوں کو بھی یہ حدیث شریف جو ہے یاد کراتے ہیں، سناتے ہیں. ہم بنیاد جو توحید ہے اس کی ابتدا کے ساتھ رسالت تک پہنچتے ہیں، کتاب اللہ تک پہنچتے ہیں، ایمانیات کی ساری شرائط جو ہے اقرار تک پہنچتے ہیں. وہ جو تصدیق بالقلب ہے کہ اس عشق اور محبت کا اقرار ہے، اس امتی ہونے کا شرف ہے، اس کا اعلان ہے، اعمال میں کیوں نہیں پہنچ رہی یہ بات؟ تو جب آپ کا فیتھ سٹرانگ ہوتا ہے، آپ کا بلیف سٹرانگ ہوتا ہے، تو وہ کیفیت دیتا ہے جو بندے کو عمل تک لاتی ہے. اور جب بندہ بعمل نہ ہو تو جس درجے کا عمل اس سے دور ہو رہا ہے اس درجے کا وہ غافل ہو رہا ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا نا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، خبردار غافلوں میں سے نہ ہو جانا. جی. تصوف تارک و دنیا ہونے کا نام نہیں ہے. تارک و دنیا کو تصوف سمجھ لیا جائے، بیماریوں کا علاج تصوف سمجھ لیا جائے، کاروباری حیات کی کامیابیوں کے نسخے تصوف سمجھ لیا جائے، اپنی دنیاوی معاملات اور پریشانیوں کے حل تصوف سمجھ لیا جائے، یہ انصاف نہیں. یہ بہت عام حصے ہیں زندگی اور ضروریات زندگی کے. کیا اللہ کریم انہیں رزق نہیں دے رہا جو اس کی ذات کا انکار کر رہے ہیں؟ کیا رزق انہیں نہیں مل رہا؟ کیا اللہ کی سانس دی ہوئی وہ اختیار نہیں کر رہے جو ساتھ شرک کر رہے ہیں؟ جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، اللہ کی نعمتیں دنیا کی، ان سے وہ بھی مستفید ہوتے رہے. تو بندے مومن کو یہ جو شرف ہے کہ اسے اللہ نے بندگی عطا فرمائی ہے، مخلوق میں نیابت عطا فرمائی ہے، اپنا کلام عطا فرمایا ہے، انبیاء اور رسول مبعوث فرما اور ہمیں شرف بخشا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس سارے کا محاصل کیا یہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے جس مقصد کو پیدا فرمایا اس مقصد پر ہماری زندگی سوچ سے عمل تک آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بندے مومن کو قرآن کریم مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ بہترین طرز حیات تیرے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو وہ حصے جو اقرار کے ساتھ ہمیں عمل تک پہنچائیں، کیا وہ اس حصوں کو ہم اس طرح انصاف کریں گے کہ دنیاوی ضروریات میں؟ پھر یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی ضروریات کے لیے دعا کی نہ جائے یا دعا کا کہا نہ جائے، یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے. اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا چھوڑ دیں، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ہی کے ہو کر رہ جائیں. ایک مسافر کی زندگی ہے، آپ سفر میں ہر طرح کے اسباب جو ہیں وہ ساتھ رکھتے ہیں، لیکن کیا راستے کے وہ رہتے ہیں یا منزل کو چلتے رہتے ہیں؟ تو دنیا بھی ایک سفر ہے، اور ایک لمحہ با لمحہ زندگی جو ہے یہ گزر رہی ہے. پسند ہے تو بھی گزر رہی ہے، نہ پسند ہے کہ یہ نہ گزرے روک کوئی نہیں سکتا. تو اس میں وہ حصہ جو صدق سے ہو. میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہا ہوں، میری نیت آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جل شانہ وہ جانتے ہیں، اس کی ذات علیم ہے. تو کیا بندے مومن کا یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ کی ذات علیم ہے؟ صحیح. وہ جانتا ہے جب تو تھا نہیں، ازل سے جانتا ہے. اس کے حضور جا کر پیش ہوگے تو وہ جو اخلاص ہے، وہ جو معمولات زندگی میں منافقت نہ ہو، صدق ہو، یہ تصوف ہے اور تصوف کا حاصل ہے. اور دوستوں سے کئی دفعہ بات ہوتی ہے، میں انہیں عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ ایمانداری سے جو اپنی جاب کریں گے، کیا وہ عین رزق یا حلال کمانے کا ذریعہ نہ ہوگی؟ تو کیا پھر وہ عبادت نہ ہوگی؟ اسی طرح ہمارے ذمہ فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، والدین کی ہیں، اہل خانہ کی ہیں، اولاد کی ہیں، معاشرے ہمسائے کی، کہاں تک کی بات. تو جب ان تمام امور میں بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے تو اس بندے مومن کا ہر عمل کسی نہ کسی درجے کی عبادت میں داخل ہو جاتا ہے. ہمارے نوجوان یا ہمارے بچے وہ ہمیں دیکھ کر اپنے لیے راہ کا تعین یا خدشات کا اظہار کرتے ہیں.
تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے سامنے ایسی ایگزامپل اپنے عمل سے پیدا کریں کہ انہیں یہ سمجھ آئے کہ ہمارے معاملات یا مسائل کا حل جو ہے یہ ہمیں دین اسلام عطا فرما رہا ہے۔ شریعت اور تصوف کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا یہ واقعی ایک دوسرے کے مخالف ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ جو کچھ فقہ ہے ہمارے سامنے، کل مجموعہ احکام شرعی، جی یہ فقہ ہے جسے شریعت کہتے ہیں، یہ سارے کا سارا قرآن ہے۔ اس کی حدود و قیود کا تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہوتا ہے۔ خیر القرون اس کی حدود کا تعین کرتی ہے اور نسبت ہے معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب آپ ظاہری حصوں کو پکاریں گے نا جی تو آپ کہیں گے تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جو اقرار باللسان ہے اسے آپ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو جو تصدیق بالقلب ہے اسے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے۔ دونوں کا منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر اقرار ہے اور یقین نہیں ہے تو پھر وہ منافقت ہے، اور منافق پر قرآن کریم کی پوری سورہ مبارک بھی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی چیز، دونوں کا منبع جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ایک ان کی فیلنگ کے ساتھ ہے اور ایک شریعت کے ساتھ ہے۔ فیتھ ہے، یقین کو آپ کیا کہیں گے؟ فزیکل چیز ہے یقین؟ جو فیتھ ہے آپ کا کیا کوئی فزیکل چیز ہے؟ ایک کیفیت اور حال ہے جو آپ کے دل کا ہے، جی وہ اقرار میں بھی ہو سکتا ہے، وہ انکار میں بھی ہو سکتا ہے۔ اقرار کا صدق قائم کرے گا اور اقرار کے ساتھ صدق نہ ہو تو منافقت پیدا کر دے گا۔ جی جی تو جو مان رہے ہیں اس پر یقین نہیں ہونا چاہیے۔ بات ٹھیک ہوگی، لوگ بے جانتے ہیں۔ تصوف جو ہے وہ پیورٹی کا نام ہے۔ تصوف عین دین ہے، دین کے خلاف ایسا نہیں ہے کہ وہ شریعت کے اگینسٹ بات ہو۔ اور میں اکثر دوستوں کو یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اپنا پیمانہ مشاہدات تخیلات وہ نہ رکھیں، پیمانہ قرآن و سنت رکھیں۔ آپ کی زندگی میں نتائج میں اگر قرآن و سنت کی ترقی نصیب ہو رہی ہے تو آپ عمل صالح کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے اعمال جو ہیں اصلاح کی جانب بڑھنے کی بجائے غلطی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ درست نہیں۔ پھر تصوف میں ہے کیا؟ میں سادہ سی بات عرض کر دیتا ہوں، کیا ہے؟ اللہ کے نام کی تسبیح ہے، اسے یاد کرتے ہیں۔ اب جب آپ اللہ اللہ پکارتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو کھڑے یاد کر، بیٹھے یاد کر، لیٹے یاد کر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تو abundance remembrance، یعنی تمام باتوں سے بڑھ کر میرا ذکر کر۔ اللہ فرماتا ہے حج کے دن کہ تو پھر مجھے اتنا یاد کر کہ تو اتنا آباء و اجداد کو یاد نہ کیوں۔ اللہ فرماتا ہے جمعہ نماز پڑھ، فن تاشر فی الارض، زمین میں پھیل جو اپنا رزق تلاش، لیکن مجھے تو کثرت سے یاد کر۔ تو وہ جو کثرت سے یاد کرنے کا حکم ہے اس میں ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شے ایسی داخل نہیں کی جا سکتی، کوئی شے ایسی کہی نہیں جا سکتی کہ جس کا انکار ہو کہ ہاں یہ زیادتی ہے۔ ایک بندہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، لفظ اللہ کی، اس میں ذات کی، اور اس کا مقصد ہے کہ میرے دل سے کمزوری دور ہو، میں متوجہ اللہ ہوں، مجھے حضور حق کی کیفیت نصیب ہو۔ اللہ کریم کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے محسوس کیا ایمان کے اس درجے کو کہ میں اللہ کے روبرو ہوں۔ تو جب ہم متوجہ اللہ ہوں گے تو ہمارا حال بدل جائے گا، اور کوئی شے بھی جو قرآن و سنت کے خلاف ہے یا قرآن و سنت کے خلاف لے جا رہی ہے اسے آپ کچھ نام دے دیں، اسے آپ تصوف نہیں کہہ سکتے۔ کہتے ہیں عربی میں طریق کہتے ہیں راستہ۔ جی جی شریعت تک جاتے ہوئے جو آپ راستہ اختیار کر رہے ہیں یہ طریقت ہے، بات وہی شریعت کی ہے، اسی کے حصے ہیں آپ اسے شریعت جب کہتے ہیں طریقت تصوف کے معنوں میں کہہ دیتے ہیں۔ اب اگر آپ طریقت ہی کو تصوف کے معنوں میں لے لیں تو طریق ہو گیا راستہ، اس شریعت تک خالص پہنچنے کا راستہ، اسے آپ طریقت کہہ دیں۔ لفظ دو چار بولے جاتے ہیں، ایک شریعت، جی جی طریقت، حقیقت، معرفت، یہ چار لفظ آپ کو سننے میں ملیں گے مختلف محافل میں۔ جی جی شریعت کل مجموعہ احکام شرعی ظاہری و باطنی، درست۔ طریقت راستہ،
اس راستے کا اختیار کرنا جو شریعت کی طرف لے کر جاتا ہے. زبردست. حقیقت باہر سے گزرتا بندہ اسے کوئی بتائے کہ اندر اس طرح کے دو لوگ بیٹھے ہیں, اس طرح ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ایک چینل پر بات چل رہی ہے, وہ حقیقت سے آگاہ ہو گیا. حقیقت کا سپرلیٹو حصہ آ گیا معرفت کا, کہ میں یہاں سے اٹھ کر جاتا ہوں تو جو کچھ میرا یقین ہے سارے سینیریو میں وہ سننے والے کا تو نہیں ہوگا. آپ کہیں سے دھواں دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جی آگ ہوگی, دھواں دیکھا آگ نہیں دیکھی. ٹھیک. آپ کو اس حقیقت سے آگاہی ہے کہ جی وہاں آگ ہوگی, تو جو آگ میں کھڑا ہوگا اس سے جو سمجھ آئے گی وہ معرفت تو معرفت ہوگی. زبردست.